لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قربانی کی روح۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں قربانی کے حوالے سے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح سے اللہ نے وہ قربانی کے بڑے بڑے جانور تمہارے قابو میں کر دیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ان جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہو، اور پھر اپنی پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بڑائی کو جاری و ساری کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وبشر المحسنین، اے نبی نیکوکاروں کو بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے۔ ناظرین، اس آیت کی روح سے جو اصل روح ہے قربانی کی وہ تقویٰ ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا سورۃ المائدہ آیت 27 میں بھی، کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا پورا واقعہ بیان کیجیے حق کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ مقصد کے تحت یہ قصہ محض کو دلچسپی کے لیے کوئی وقت گزاری کے لیے نہیں سنایا جا رہا، بلکہ یہ سنایا جا رہا ہے ایک مقصد کے تحت۔ مقصد کو سمجھو، روح کو سمجھو۔ اس قربا قربانن، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، حضرت حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی، دونوں نے قربانی پیش کی۔ اس قربا قربانن فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی، آسمان سے ایک آگ آئی، اس نے اس قربانی کو جلا دیا، گویا قربانی قبول ہو گئی۔ ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو اس پر غصہ آ گیا، حسد ہو گئی کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قبول ہو گئی۔ اس نے حسد کی آگ میں جل کر کہا قال لأقتلنک، اس نے کہا حضرت حابیل سے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بڑا پیارا جواب دیا حضرت حابیل نے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو گویا قربانی کی اصل روح تقویٰ ہے، جو متقی ہوگا اسی کی قربانی قبول ہوگی۔ اب یہ تقویٰ ہے کیا؟ اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کا ایک حصہ ہے کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ تقویٰ ایک احساس کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، جو کہ یہ احساس دل میں ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے بلکہ وہ میری نیت، میرے ارادے سے بھی واقف ہے، میرے ہر عمل کو بھی دیکھ رہا ہے،
اس کے پیچھے موٹو کیا ہے، اس کے پیچھے نیت ارادہ کیا، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لہذا مجھے ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے اور ہر کام اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے۔ یہ احساس ہوگا تو انسان کی پھر پوری زندگی وہ واقعتاً ایک خلوص والی زندگی ہوگی اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی ہوگی۔ اگر یہ احساس ہوگا، اس احساس کے تحت ہم ہر کام کر رہے ہوں گے، نیت میں بھی اخلاص ہوگا، عمل میں بھی شریعت کا پورا رنگ جھلک رہا ہوگا، ہمیں اللہ کی قربت ملے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت 13 میں فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو متقی تھے۔ تو محترم ناظرین، اصل قربانی کی روح تقوی، اسی سے اللہ کی قربت ملے گی۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل ہو، اور اللہ کی قربت کن کو حاصل ہوتی ہے؟ کہ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اب یہ جو تقوی ہے اس کے کچھ مختلف مظاہر ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مظہر ہے اخلاص نیت، کہ انسان ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ تو ہمیں بھی اپنی قربانی کے حوالے سے اس بات پر غور کرنا چاہیے، کیا یہ قربانی اللہ کے لیے ہے کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے سے اچھا، قیمتی سے قیمتی جانور لے کر آئیں، لیکن مقصود یہ بن جائے کہ لوگ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا بڑا جانور، کتنا مہنگا جانور، کتنا خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے۔ اور نوٹ کیجئے کہ دکھاوے کی وجہ سے انسان کی بڑی بڑی نیکیاں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن اول حدیث میں آتا ہے کہ 3 ایسے اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا جنہوں نے دنیا میں بڑی قربانیاں دی تھیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، دوسرا شخص ساری زندگی دین سیکھتا رہا اور دین کی خدمت کرتا رہا، لوگوں تک دین پہنچاتا رہا، اور تیسرے نے کئی کارہائے خیر میں اپنا مال خرچ کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی نعمتیں بیان کرے گا، اپنی نعمتوں کو انہیں احساس دلا کر ان سے پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ شہید کہے گا اللہ میں نے اپنی جان آپ کی راہ میں قربان کر دی، اپنی قیمتی شے آپ کی راہ میں لٹا دی۔ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے بہادری کے جوہر دکھائے تھے تاکہ لوگ تعریف کریں کتنا بہادر ہے، تمہارا مقصود حاصل ہو گیا، تمہیں تعریفیں مل گئیں، تمہاری نام و نمود کی خواہش پوری ہو گئی، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی معاملہ عالم دین کا ہوگا، یہی معاملہ اس سخی کا بھی ہوگا کہ جنہوں نے اچھے کام کیے لیکن دکھاوے کے لیے کیے۔ تو تقوی کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری نیت میں اخلاص ہو، ہم جو بھی کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول اور آخرت میں کامیابی کے حصول کے لیے کریں۔ پھر تقوی کے حوالے سے دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو بھی اپنی رقم قربانی کے لیے خرچ کریں وہ رقم ہم نے حلال ذرائع سے حاصل کی ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ روزے کا حاصل تقوی ہے۔ روزے کے ذریعے سے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ سکے۔ روزے کے دوران وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو چھوڑتا ہے جو ویسے جائز ہیں، لیکن ایک مشق حاصل ہو جاتی ہے اپنے آپ کو قابو کرنے کی اور کسی بھی چیز کو چھوڑنے کی۔ روزے کا حاصل یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون۔ لیکن اسی تقوی کا پھر حاصل کیا ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ ہی میں اس کے 23ویں رکوع میں پہلے روزے کے بارے میں بہت سارے حکمتیں، اس کے احکامات، اس کی تفصیلات بتائیں، اور پھر آخر میں فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اسی طرح سے اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اب تقوی کا مظہر کیا ہے؟ آخری آیت جو 23ویں رکوع کی ہے سورہ بقرہ میں، روزے والی آیات کے حوالے سے آخری آیت، اس میں فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ان مالوں کو حکام تک رسائی کا ذریعہ بناؤ، ان کو جا کر رشوت دے دو، انہیں جا کر تحفے تحائف دے دو تاکہ وہ آنکھیں بند کر لیں، اور لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور پھر تم لوگوں کے مال ناحق کھاتے رہو۔
اور تم پر وہ کوئی بھی قانون کی عملداری نہ کریں، تو فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، لوگوں کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، نہ ان مالوں کو حکام تک رسائی کا ذریعہ بناؤ کہ پھر تم لوگوں کے مال گناہ کے ساتھ کھا سکو جبکہ تم جانتے ہو۔ تو تقوی کا ایک مظہر ہے رزق حلال پر قناعت۔ تو ہم دیکھ لیں ہم جو بھی قربانی پیش کر رہے ہیں، آیا یہ قربانی واقعتاً حلال کمائی سے ہے، اور یا یہ ہے کہ ہماری کمائی میں حرام کا عنصر شامل ہے، سود شامل ہے، ناجائز منافع خوری شامل ہے، کوئی ملاوٹ والی چیزیں ہیں جو ہم بیچتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہم کام چوری کرتے ہیں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ورکرز، اپنے ملازمین، ان کے حقوق وہ ہیلو بہانوں سے مار لیتے ہیں۔ لہذا کمائی حلال ہو، اللہ تعالیٰ طیب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ طیب چیز کو قبول کرتا ہے، لہذا اگر کمائی ہماری حرام کی ہے، اس حرام کمائی سے خریدا ہوا جانور وہ طیب نہیں ہے، لہذا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ پھر تقوی کے حوالے سے ایک تیسری بات نوٹ کیجئے، اپنے ذہن میں ان باتوں کو اچھی طرح سے محفوظ کیجئے۔ نمبر 1، نیت میں اخلاص ہو، قربانی صرف اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 2، قربانی حلال کمائی سے کی جائے۔ نمبر 3، ہم جس وقت قربانی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ایک مسنون دعا پڑھتے ہیں، اس مسنون دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اس ہستی کے لیے جو تمام جہانوں کے مالک اور پروردگار ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا واقعی ایسا ہے یا یہ صرف الفاظ، رسمی الفاظ ہم ادا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہماری نماز اور ہماری قربانی کی طرح ہمارا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے؟ ہماری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے؟ نوٹ کیجئے، بعض اوقات آپ کو نظر آئے گا کہ ہم قربانی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے اس دن بھی۔ نماز 5 وقتہ فرض ہے، قربانی فقہ کی روح سے واجب ہے، ہم فرائض چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور واجبات ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اصل میں جو بھی ہم اس وقت دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، تو یہ دعویٰ ہمارا پھر گویا ایک جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے۔ اس دعویٰ کو سچا ثابت کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ لہٰذا جہاں اللہ نے ہمیں قربانی کی توفیق دی ہے، وہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری زندگی میں اللہ کے ہر حکم کو مانیں۔ یہ قربانی صرف ایک علامت ہے، اس علامت کے ذریعے سے ہم ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پورا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اور ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے ہم ہر جو بھی ہماری محبوب شے ہے اس کو ہم پیش کر دیں گے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو یہ قربانی ہے، ورنہ ہماری قربانی ایک رسم ہے۔ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ تو سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اپنی ہر خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے قربان کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تھا، اپنے طور پر تو قربان کر دیا تھا، وہ تو اللہ نے اس بیٹے کو محفوظ رکھا۔ اسی طریقے پر قربانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ واقعی ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اوپر سر تسلیم اپنا ہم خم کر دیں۔ لہٰذا ہم پردے کے احکامات پر پوری طرح سے عمل کریں، ہمارے گھروں میں شرعی پردہ ہو، ہم محرم نامحرم کی تمیز کریں، ہم ان خواتین سے بے تکلف نہ ہوں، ان سے اپنی نظروں کی حفاظت کریں جو ہماری نامحرم ہیں، جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے۔ اپنی خواتین کو تلقین کریں کہ وہ ان مردوں کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ نہ آئیں جو ان کے لیے نامحرم ہیں، جن سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے، چاہے وہ دیور ہو، چاہے وہ بہنوئی ہو، چاہے وہ خالو ہو، چاہے وہ پھپھا ہو۔ ٹھیک ہے رشتہ دار ہیں لیکن یہ رشتہ دار نامحرم ہیں۔ اسی طرح اجنبی مردوں سے بھی پردہ کرے۔ اسی طریقے پر ہماری معیشت
رزق حلال تک محدود ہو، ہمارے شادی بیاہ میں صرف اور صرف وہ کام ہوں جو کہ شریعت سے ثابت ہیں. یہ تقویٰ ہے. پوری زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا. کوئی مہندی، کوئی مایوں، کوئی چراغاں، کوئی جہیز کی رسم، کوئی جہیز کا پھر دکھاوا، اور پھر یہ ویڈیو فلموں کا بننا، اور شادی کے موقع پر انتہائی اسراف کرنا، ہزاروں روپے صرف جوڑوں پر خرچ کر دینا، ہزاروں روپے صرف بناؤ سنگھار کے اوپر خرچ کر دینا. یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ اصل میں تقوی کے منافی ہے. ہماری ہر چیز اللہ کے احکامات کے مطابق ہو. غمی کے موقع پر کوئی بدعت نہ ہو. غمی کے موقع پر صرف وہ کچھ ہو جو کہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے. لہذا یہ ہے اصل میں تقوی کا تیسرا مظہر کہ ہماری پوری زندگی جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہو. پھر محترم ناظرین، تقوی کا ایک چوتھا مظہر بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے. کیا واقعتاً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اختیار میں اور ہمارے پورے جملہ معاملات میں بڑا ہے؟ اللہ تو فرما رہے ہیں سورہ حج کی آیت 37 میں کہ جس میں تقوی کی روح بیان ہوئی کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. تو زبان سے تو ہم نے جانور ذبح کہتے ہوئے کہہ دیا اللہ اکبر. ہم نے عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں بھی پڑھ دیں، اور اس میں بھی ہم نے بار بار کہہ دیا اللہ اکبر. ہر نماز میں ہم بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. لیکن کیا واقعی اللہ تبارک و تعالی ہمارے جملہ معاملات کے اندر بڑا ہے؟ کیا اس کی مرضی چلتی ہے؟ کیا اس کی بڑائی نافذ ہے؟ اس حوالے سے غور کیجیے. تقویٰ تو یہ ہے کہ زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی وہ جاری و ساری اور نافذ ہو. ہمارے گھروں پر اللہ بڑا ہو، ہمارے گھروں پر اللہ کی مرضی چلتی ہو. مثال کے طور پر نوٹ کیجیے کہ جن گھروں میں میڈیا کے ذریعے سے بےہودگی اور بے-حیائی نشر ہوتی ہے، بےہودہ میگزین اور رسالے اخبارات گھر پہ آتے ہیں، ان گھروں میں اللہ بڑا نہیں ہے، ان گھروں میں شیطان کی بڑائی چل رہی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بے حیائی سے منع کیا ہے. ینہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ تو روکتا ہے بے حیائی سے اور منکرات سے. اور شیطان کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے، بار بار کہتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ ہمارے گھروں میں بے حیائی ہے، ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن پر بےہودہ اشتہارات، بےہودہ مناظر، ڈرامے، بےہودگیاں چل رہی ہیں، تو کیا ہمارے گھر میں اللہ کی چل رہی ہے کہ شیطان کی چل رہی ہے؟ نوٹ کیجیے. اگر ہمارے گھروں میں ایسے میگزین، ایسے رسالے، ایسے اخبارات آتے ہیں جن میں بےہودہ تصاویر ہوتی ہیں اور جن میں بےہودہ افسانے اور کہانیاں ہوتی ہیں، کیا ہمارے گھر پر اللہ کی چل رہی ہے؟ ہمارے گھر پہ تو شیطان کی چل رہی ہے. ہمارے شادی بیاہ میں اگر مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں، اور شادی بیاہ میں اگر خدا نہ خواستہ موسیقی اور دوسرے غیر شرعی افعال ہو رہے ہیں، تو کیا اس شادی میں اللہ کی بڑائی نافذ ہے؟ اگر ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے اور ہماری خواتین وہ نامحرم مردوں کے ساتھ گھروں کے اندر بے تکلف ہو جاتی ہیں، ان سے گفتگو کرتی ہیں بلا ضرورت، اور کوئی اس کے حوالے سے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، تو کیا ہمارے گھروں میں اللہ بڑا؟ اسی طریقے پر ہماری کمائی اگر خدا نہ خواستہ اس میں سود کا، رشوت کا، ناجائز منافع خوری کا عنصر ہے، تو کیا ہمارے کاروبار میں اللہ بڑا ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم پورے معاشرے میں، پورے ریاست کی سطح پر اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کے نفاذ کے لیے تن من دھن لگا دیں. اللہ حکم دیتا ہے نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس حوالے سے کسی اختلاف، کسی تفرقے میں مت پڑو. ہر جگہ اللہ کی بڑائی تسلیم ہو. ہمارے دستور میں طے ہو کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. ہماری عدالتیں شریعت کے مطابق فیصلے دے رہی ہوں، محسوس ہو کہ اس عدالت میں اللہ بڑا ہے، یہاں پر اللہ کی چلتی ہے. ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں تمام معاملات شریعت کے مطابق ہو رہے ہوں. ہماری منڈیوں میں تمام لین دین شریعت کے مطابق ہو رہا ہو. محسوس ہو کہ واقعی اس معاشرے میں اللہ بڑا ہے.
لیکن محترم ناظرین، بدقسمتی سے بالفعل ایسا نہیں ہے۔ آج ہماری پارلیمنٹ میں اللہ کی بڑائی نافذ نہیں ہے۔ کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، بلکہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو قوانین کافر یعنی انگریز ہمارے لیے بنا کر گئے تھے، ہم نے انہیں جوں کا تو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ ہماری عدالتوں میں قرآن مجید موجود ہوتا ہے اور اس کو ہاتھ میں لے کر گواہی دے دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیات کے مطابق وہاں پر فیصلے نہیں ہوتے۔ ناظرین، اگر اللہ کی مرضی، اللہ کے احکامات اس کے مطابق اگر کسی معاشرے میں فیصلے نہ ہو رہے ہوں تو یہ عمل اتنا برا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کفر، اسے شرک اور اسے اپنی بغاوت قرار دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں الفاظ آتے ہیں من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ عملی اعتبار سے یہ کفر ہے اگر شریعت کے مطابق فیصلے نہ ہو رہے ہوں۔ قانونی اعتبار سے آدمی کافر اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ زبان سے بھی کہہ دے کہ جی شریعت یہ غلط ہے اور شریعت صحیح نہیں ہے۔ معاذ اللہ، جس نے زبان سے شریعت پر اعتراض کر دیا وہ تو قانونی اعتبار سے بھی کافر ہو گیا، لیکن جو زبان سے تو اس قسم کی گستاخی نہ کرے لیکن عملی طور پر شریعت کو نافذ نہ کرے، حالانکہ اسے اختیار بھی ہو، تو یہ عملی اعتبار سے کفر ہے۔ اسی طرح فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، سورہ مائدہ آیت نمبر 45، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہیں۔ اور ظلم قرآن مجید شرک کو کہتا ہے، وہ مشرک ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت میں کسی اور کو شریک کر دیا ہے۔ اسی طریقے پر اسی سورت کی آیت نمبر 47 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو فاسق یعنی وہی تو باغی ہے۔ تو گویا ایسا نظام وہ کافرانہ ہے، وہ مشرکانہ ہے، وہ باغیانہ ہے کہ جس میں اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں جہاں قربانی کی روح بتا رہے ہیں وہیں پر قربانی کا حاصل یہ بتا رہے ہیں کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو، اللہ کی بڑائی کو نافذ کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت دی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور جو بھی محسن ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جاری و ساری کرنے کے لیے تن من دھن لگانے والے ہیں، انہی کے لیے بشارتیں، انہی کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ جہاں اللہ نے ہمیں کچھ عمل کی توفیق دی ہے، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کی رضا کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں، لیکن صرف قربانی کا ظاہر نہ ہو بلکہ قربانی کی حقیقت ہمارے کردار میں ہو، واقعتاً تقوی ہماری قربانی کے ساتھ ساتھ وہ شامل ہو۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہماری قربانی خالص اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کے لیے ہو۔ ہم قربانی کے لیے رزق حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں، اور پھر واقعتاً ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو۔ کبھی غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن فوری طور پر اللہ سے معافی مانگ کر اور توبہ کریں، اور مزید یہ کہ پھر اپنے پورے دار اختیار میں انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی تن من دھن کے ساتھ ایک ایسی جد و جہد میں شریک ہو جس کا مقصد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا نفاذ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بالادست ہستی کے طور پر تسلیم کرنے کی کوشش۔ ظاہری بات ہے یہ کام تنہا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمیں کسی ایسی جماعت، ایسی تحریک کا حصہ بننا پڑے گا جو کہ پورے کے پورے معاشرے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادات اس لیے دی ہیں تاکہ ہم پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کر سکیں۔ جہاں اختیار ہے وہاں پر دین پر عمل کریں، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔